ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، ثم قال لا تقنطوا من رحمت اللہ، ثم قال توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادہ۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ترک الذنب احون من التوبہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق مولانا رسولہ الکریم وصدق امیر المؤمنین۔ عزیزان گرامی قدر، اس موضوع پر ہم نے پہلے درس میں چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کی۔ آج اسی موضوع پر کچھ مزید معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ غافر کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا دعا کے عنوان سے، کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جسے اس وقت رب کے حضور میں حاضر ہونے کی احتیاج نہ ہو، رب کے حضور میں پیش ہونے کی ضرورت نہ ہو۔ ہر شخص محتاج پروردگار۔ ایک وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ وہ اللہ ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ اللہ الصمد، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے اور نہ وہ بیٹا۔ لم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا۔ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ انسان محتاج ہے، اور پھر اتنے گناہ ہمارے شامل حال ہو چکے ہیں، اتنی معصیتوں کے ہم مرتکب ہو چکے ہیں کہ اب ضرورت اسی امر کی ہے کہ اس ذات کے حضور پلٹا جائے، رجوع کیا جائے۔ کتنا خوبصورت جملہ تھا جو پہلے درس کے اختتام پہ بھی میں نے عرض کیا، امیر المومنین کا کلام۔
یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے اپنے بندے سے جلدی راضی ہونے والے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ ایک دعا ہے جس کو ہم رب کے حضور پیش کر سکتے ہیں، ایک دعا ہے جس کو ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر مناجات کر سکتے ہیں، وَإِلَّا ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم رب کے حضور ہدیہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ انسان کتنا عجیب ہے، کتنا خوبصورت اعلان ہے اس مالک کا جو قادر مطلق ہے، جو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنانے کی قدرت رکھتا ہے، جو چاند ستارے چرند پرند کو خلق کرنے والا ہے، جو جب چاہتا ہے میਂہ برساتا ہے، جب چاہتا ہے ہوائیں چلاتا ہے، جب چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، اور یہ بھی اس کی آزمائش کا کوئی عجب انداز ہے۔ کسی کو دے دیا تو اسے آزما رہا ہے کہ یہ مجھ سے لینے والا میرا شاکر کتنا ہے، اور کسی سے لے لیا تو آزما رہا ہے کہ یہ صابر کتنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھنا، شیطان اس وقت چاہتا ہے کہ یہ بندہ خدا گناہوں کی وادی میں غرق رہے، اسے توفیق توبہ ہی نصیب نہ ہو، اس لیے وہ ورغلاتا ہے۔ کیا کرے گا؟ جوان آدمی ہے، یہ کوئی تیری توبہ کا موسم نہیں، ابھی چھوڑ دے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں، سارے مومنوں، سارے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر اور بزرگان دین، گویا اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کی کامیابی کا راز توبہ کے اندر پوشیدہ رکھا۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، غور کی ضرورت ہے کہ توبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، تائبین کا مقام کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ موضوع جتنا مہم ہے اتنا ہی وسیع ہے۔ کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں اس موضوع کو اس طرح بیان کروں تاکہ ہم اس کے حضور حاضر ہونے کے طریقے سے واقف ہو سکیں۔ معصوم نے جو کلام معصوم میں جو توبہ کی تعریف بیان کی گئی، فرمایا التوبۃ ہی الرجوع من الذنب القولی والفعلی والفکری، توبہ یعنی پلٹ آنا گنہگار کا ہر اس گناہ سے، چاہے اس گناہ کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہو، اور چاہے اس گناہ کا تعلق اس کے عمل اور کام کے ساتھ ہو۔ بسا اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ہم فقط غلط بات کو گناہ سمجھتے ہیں، کسی نے کوئی غلط کام کر لیا، اب اس نے گناہ کر لیا، کسی نے کوئی غلط بات کہہ ڈالی، اس نے یہ گناہ کر لیا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں نہیں، جہاں غلط کہنا گناہ ہے، جہاں غلط کرنا گناہ ہے، وہاں کچھ فکریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ ہوتی ہیں، کچھ سوچیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ ہوتی ہیں۔ مثلاً غلط عقیدہ سوچنا، رب سے مانگنے کے بجائے ایسے لوگوں سے مانگنا جو خود محتاج ہوں، ایسے لوگوں سے سوال کرنا، کتنا ایک خوبصورت جملہ ہے۔ کسی مفکر نے کہا کہ ہم جب انسان سے بار بار مانگتے ہیں، آپ ایک فقیر کی مثال لیجئے، بار بار مانگا نا، ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، یا نہیں دیا تو جھڑک دیا، یہ بار بار پلٹتا ہے۔ کچھ
دفعہ مانگنے کے بعد وہی شخص جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کہتا ہے عجیب آدمی تو بالکل جان ہی نہیں چھوڑتا، جس کو سادہ سی زبان میں لیچڑ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بہت لیچڑ ہو گیا ہے۔ علماء علم کلام نے فرمایا کمال پروردگار یہ ہے، اب جتنی بار بندوں سے سوال کرو گے توہین ملے گی، جتنی بار رب سے سوال کرو گے قرب الہی حاصل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول پچھلی امتوں میں بھی کار بد حرام تھا، آپ کی امت میں بھی حرام ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں کار بد کا عمل حرام تھا اور میری امت میں کار بد کا سوچنا بھی حرام ہے۔ توبہ کیا ہے؟ علماء علم اخلاق نے بتایا جب ایک غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر فرار کرتا ہے، بھاگ گیا، شیطان نے ورگلایا نا، دھوکہ دیا، بھاگ گیا، اپنے آقا سے ناراض ہو گیا، کچھ دیر کے بعد کچھ دور جا کر پتہ چلا ہائے بدبخت یہ تو کیا کرایا ہے، کیا کرایا ہے، اپنی اس آقا کو چھوڑا ہے جو تیرا محسن تھا، جو تجھ پہ اتنے تجھے انعامات دیتا تھا، جو تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا، جو مانگنے سے پہلے تجھے عطا کر دیتا تھا، اسے چھوڑ آیا ہے، جو تیری ہر غلطی پہ پردہ ڈالتا ہے، جو تیری ہر مشکل کو ٹالتا ہے، جو تجھے ذلیل ہونے سے بچاتا ہے، جو تجھے اپنی طرف سے ہر قسم کا انعام دیتا ہے، اسے چھوڑ آیا۔ فرمایا دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہائے کتنا بدبخت، اپنے محسن کی نافرمانی کر آیا ہوں۔ فرمایا جیسے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا نادم و پشیمان ہو کر واپس پلٹا۔ فرمایا اسی واپس پلٹنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ جب فرار غلام حالت فرار میں نادم ہو کر واپس پلٹ آئے اور اپنے آقا کو راضی کر لے، فرمایا اسی کا نام توبہ۔ ہمارے معصوم رہبروں نے کتنی خوبصورت وضاحت فرمائی، فرمایا کمال پروردگار یہ ہے، توبہ بمعنی رجوع، توبہ یعنی پلٹانا۔ فرمایا انسان ایک بار رجوع کرتا ہے نا، رب 2 بار رجوع کرتا ہے، کمال ہے گنہگار کے ساتھ، یہ عجیب کمال ہے اس ذات کا، یہ ہے اس کا رحمان ہونا، یہ ہے اس کا رحیم ہونا، یہ ہے اس کا کریم ہونا۔ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ فرمایا یہ معنی ہے گناہگار ہے، محتاج ہے اور پلٹ رہا ہے اس کی طرف کہ جو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی طرف پلٹ رہا ہے۔ فرمایا اس ذات کا کمال یہ ہے، عبد گناہگار ایک بار پلٹتا ہے، وہ 2 بار پلٹتا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا انسان گناہ سے نادم ہو کر اس کی طرف پلٹتا ہے، اور رب کا پلٹنا کیا ہے؟ فرمایا ایک بار پلٹ کر وہ اپنے گنہگار کو توفیق توبہ نصیب کرتا ہے اور دوسری بار اس گنہگار کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا توبۃ العبد محفوفۃ بین التوبتین من اللہ، گناہگار ایک بار رجوع کرتا ہے، رب 2 بار پلٹ آتا ہے۔ اور یاد رکھنا توبہ سے پہلے گناہ کا ہونا ضروری ہے، گناہ ہوا پھر رب کی طرف رجوع کیا، اس کا نام توبہ ہے۔ حق کھایا،
آنکھوں سے بد دیکھا، زبان سے غلط بولا، قدموں کو شراب خانے کی طرف لے کے چلا، پھر پلٹا، اس کا نام توبہ ہے۔ لیکن ایک وہ ذات ہے، ایک وہ ہستی ہے جس نے گناہ بھی نہیں کیا ہے، تصور گناہ بھی نہیں کیا، ارادہ گناہ بھی نہیں کیا، اور وہ بھی رب کے حضور پلٹ رہا ہے۔ نام علی ہے، لقب زین العابدین اور سید الساجدین ہے۔ آدھی رات ہو گئی، غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اور کیا کلام ہے میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کا، الہی غارت نجوم السمائک، نامت عیون عنامک، ہدأت اصوات عبادک، غلقت الملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها، بابک مفتوح للسائلین، یا حی یا قیوم۔ او میرے مالک، تیری رات کے ستارے بلند ہو گئے، آنکھوں والوں کی آنکھیں سو گئیں، آوازوں والوں کی آوازیں بند ہو گئیں، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے مقفل کر دیے، تالے لگا دیے، پہرے دار بٹھا دیے۔ میرے مہربان اللہ، تو کتنا کریم ہے، رات کے اس پہر میں ایک تیرا دروازہ ہے جو منگتے کے لیے اس طرح کھلا ہے کہ منگتے کے مانگنے کی دیر ہے، لیکن تیرے عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ اب کیوں زین العابدین رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں؟ کیوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب آدھی رات کو مصلی عبادت بچھا کے کہہ رہے سفر لمبا ہے، زاد راہ تھوڑا ہے؟ کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس زندان میں رہنا پسند نہیں کرتے جو ظاہراً تو بڑا کھلا اور وسیع تھا، اور اس زندان کو پسند کر لیتے ہیں کہ جن کی نوکیں اور جس کے اندر رہنا بہت مشکل تھا؟ یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ بابا معصوم، نانا معصوم، جدہ معصوم۔ آئیے ذرا سنیے۔ ایک وہ ہے جو گناہ کر کے رب کے حضور پلٹتا ہے، اور یہ وہ ہیں نہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ گناہ ہے نہ ارادہ گناہ ہے، پھر اس کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں۔ فرمایا فرق ہے۔ توبہ یعنی گناہ کرنے کے بعد رب کے حضور پلٹ آنا، لیکن جہاں نہ گناہ ہو، نہ ارادہ گناہ ہو، نہ تصور گناہ ہو، وہاں رب کے حضور گڑ گڑانا، فرمایا یہ توبہ نہیں، یہ تقویٰ ہے، اور اسی کو متقی کہتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترک الذنب اہون من التوبہ، گناہ کا ترک کرنا بہت آسان ہے توبہ کرنے سے، توبہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ اصلاً وادی گناہ میں داخل ہی نہ ہوا جائے، بچا جائے گناہ سے، اور فرمایا معصوم نے دعا مانگا کرو کہ میرے اللہ مجھے بچا لے، مجھے توفیق دے کہ میں وادی گناہ میں اتروں ہی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا گناہ کر لیا نا، کیا پتہ آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جانا، کیا پتہ آپ توبہ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیے۔
موقع گناہ ہی نہ ملے، یہ بہت اچھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حذر حذر حذر، حذر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بچ بچ بچ۔ مولا کس سے بچوں؟ فرمایا ایسی حالت سے بچ کہ تیری موت آ جائے اور تو حالت نافرمانی میں ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے۔ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ توبہ، یہ ماہ بخشش ہمارے شامل حال ہے۔ کوشش کیجیے اپنے آپ کو دعا مناجات کے ساتھ منسلک کیجیے، ڈوب جائیے دعاؤں کے اس گہرے سمندر میں۔ پڑھیے قرآن، اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے قریب کیجیے، قرآن سے پوچھیے کہ میں کیسا بنوں۔ قرآن آپ کو بتائے گا، قرآن آپ کو سمجھائے گا۔ کوشش کیجیے کہ قرآن آپ کی شفاعت کرے، آپ کی شکایت کرے۔ کوشش کیجیے نبی اور امام آپ کی شفاعت کریں، آپ کی شکایت نہ کریں۔ یقیناً وہ خدا غفور الرحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار توفیق ہدایت دے، توفیق توبہ دے دے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میرے مالک، اس ماہ مبارک کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ ہمارا ملک جو اس وقت ایک وبا کے اندر، ایک مشکل کے اندر، بلکہ ساری دنیا، مالک تمام عالم انسانیت کی حفاظت ہو، اور جو لوگ اس ماحول کے اندر دوسروں کی خدمت میں مصروف ہیں، وہ جس زاویے سے بھی خدمت کریں، میرے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین اسلام اور شریعت مقدسہ اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔